بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی ابو گھر میں داخل ہوئے، دروازے سے ہی آواز لگائی اور اس نے جلدی سے نکل کر ان کے ہاتھ سے شاپر تھام لیا۔ وہ سین میں لگے واش بیسن پر منہ ہاتھ دھونے لگے۔ ابو کھانا لگا دوں؟ وہ پھلوں کا شاپر سے نکال کر باسکٹ میں رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا لگا دو، بھوک بڑی زور سے لگی ہے اور نور دین نظر نہیں آ رہا۔ نور دین ان چار بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ نام سے لگتا تھا کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا۔ نام رکھتے ہوئے امی کی ایک اپنی ہی سوچ تھی۔ بہنوں نے کتنے ہی پیارے پیارے نام سوچے تھے، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا میرے بیٹے کا نام نور دین ہی ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو میرا بچہ دین کی روشنی پھیلانے کا کام کرے گا۔ انشاءاللہ اپنے نور دین کو عالم بناؤں گی۔ امی کی خواہش دیکھتے ہوئے وہ سب بھی راضی ہو گئے۔ اس کے مدرسے سے فون آیا تھا، کسی دوسرے شہر سے مفتی صاحب تقریر کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے جلدی کھانا کھا کر اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا۔ چلو اچھا ہے، نیکی کی بات سنتے ہی بھی طبیعت نیکی کی طرف میل رہتی ہے۔ ابو مطمئن ہو گئے۔ اس نے جلدی جلدی کھانا لگایا اور تینوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو ابو نے چائے کی فرمائش کر دی۔ وہ برتن سمیٹ کر چائے بنانے چل دی اور امی ان سے دن بھر کی مصروفیت پوچھنے لگی۔ ابو نے جیب سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر امی کو تھمائے، جو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر تھام لیے۔ کام تو ٹھیک چل رہا ہے نہ غفار، رب کا بڑا کرم ہے۔ اپنی بیٹیوں کے نصیب سے اس نے رزق کے دروازے کھول رکھے ہیں ہم پر۔ وہ اشنا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے بولے بیٹا جب اپنی امی کے لیے پھل کاٹ کر لے آؤ۔ وہ جانتے تھے کہ امی چائے نہیں پیتی۔ وہ جلدی سے پھل کاٹنے کے لیے اٹھی تو امی نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ ابھی میرا جی نہیں چاہ رہا۔ ارے نیک بخت، کھا لو، بعد میں بھی تو گلا کر کھاؤ گی۔ اور یہ بات سنتے ہی امی کی پتنگ لگ گئے۔ ہاں گلا کر ہی کھاؤں گی، ساری عمر تمہاری ماں نے مجھے گلے سڑے پھل ہی دیے کھانے کو، تو اب یہ تازہ پھل میرے حلق سے کیسے اتریں گے؟ امی کا دکھڑا شروع ہو گیا اور ابو ہنستے ہوئے بولے اب تو بخش دو ہماری مرحومہ ماں کو، جب تم ساس بنو گی تو دیکھوں گا کتنی اپنائیت اور چاہت کا سلوک کرو گی اپنی بہو کے ساتھ۔ ہاں زندہ رہوں گی تو بیٹیوں سے بڑھ کر چاہوں گی، صرف زبانی کلامی نہیں کہہ کر عملاً کر کے دکھاؤں گی۔ امی سینے پر ہاتھ مار کے بولی تمہاری ماں کی طرح کولو کا بیل بنا کر نہیں رکھوں گی، آزادی سے جینے کا حق دوں گی۔ ابو کے ماتھے پر ہلکی سی شکنیں ابھر آئیں۔ اس سے پہلے کہ بحث طویل پکڑتی، اس نے ابو کو عشاء کی اذان کی طرف متوجہ کیا اور وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وضو کرنے چل دیے۔ اس کی ہنسی نکل گئی۔ ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھوک چلتی ہی رہتی تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کا خیال بہت رکھتے تھے۔ ہاں بھائی، آج کی شاپنگ نے تو بہت تھکا دیا۔ ہیرا باجی نے شاپر کارپیٹ پر پھینکتے اور خود صوفے پر دراز ہو گئی۔ اشنا جلدی سے بہن کے لیے پانی لے آؤ، امی لاؤں سے ہی پکاری اور وہ جھٹ سے پانی کا گلاس لے آئی۔ تھکی ہوئی تو میں بھی ہوں ہیرا باجی، مگر آپ تو ایسے زیر کر رہی ہیں جیسے اکیلی شاپنگ کر کے آئی ہیں۔ ہیرا سے چھوٹی نمرا نے شکوہ کیا۔ ارے میری بہن تم تو جوان چھیڑی چھانٹ ہو، ابھی سے تمہیں تھکن ستانے لگی۔ میں 4 بچوں کی ماں، بھلا مجھ میں اب تمہاری جیسی سکت کہاں؟ وہ پانی کا گلاس اشنا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ نمرا کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور ابھی کوئی بچہ بھی نہ تھا۔ صحیح تو کہہ ہی رہی تھی، سارا دن گھر کے کاموں میں نوکروں کی طرح جتی رہتی ہے، جوان نندے ہل کر پانی تک نہیں پیتی۔ میری پھول سی بچی کملا کر رہ گئی۔ اس کی محبت امڈ آئی اور فوراً ان کا سر دبانے لگی۔ ہیرا باجی فوراً ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ گنگارنا نہ کیا کریں، اب چھوڑیں، یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سوٹ خریدے ہیں اشنا کے سسرال والوں کے لیے۔ وہ ایک ایک کر کے سوٹ نکال کر دکھانے لگی۔ وہ بھی اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ سوٹ واقعی بہت خوبصورت تھے۔ یہ دیکھیں ساس کا جوڑا کتنا پیارا ہے، کیسی نفیس
ایمبرائڈری ہوئی ہے۔ نمرہ نے ایک سوٹ نکال کر امی کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ جوڑا ہاتھ میں لے کر خاموشی ہو گئی۔ کیا بات ہے امی، سوٹ پسند نہیں آیا؟ ارے نہیں بیٹا، سوٹ سارے ہی بہت پیارے ہیں، بس اللہ کرے اس کے سسرال والوں کو پسند آ جائیں۔ انہوں نے اشنا کی طرف دیکھا۔ ارے واہ، کیوں پسند نہیں آئیں گے؟ کوئی بھی سوٹ 3,500 سے کم کا نہیں ہے۔ رنگ، ڈیزائن، کڑھائی، ہر چیز منفرد ہے۔ نمرہ تن کر بولی، چلو آج تم دونوں بہنوں نے یہ کام بھی مکمل کر دیا۔ اللہ تمہیں اپنے گھروں میں آباد اور خوش رکھے۔ اللہ میری اشنا کو بھی ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ امی آبیدہ ہو گئی۔ آپ خدشات کو ذہن سے چھٹک دیں، بس اللہ سے اس کی اچھی نصیب کی دعا کیا کریں۔ ماؤں کی دعائیں اللہ ضرور سنتا ہے۔ ہیرا باجی نے ان کو تسلی دی۔ اشنا، چلو اٹھو، جلدی سے کھانا لگاؤ، قسم سے پیٹ میں چوہوں کی بڑی زبردست ریس شروع ہو چکی ہے۔ نمرہ نے اشنا کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور دونوں بہنیں کھانا لگانے چل دی۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہوتے ہی تیاریاں بھی عروج پر پہنچ گئی۔ تینوں بہنیں خوب دل سے اپنی سب سے چھوٹی لاڈلی بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی، پر ایک کا خیال رکھنے والی ہمدرد پرخلوص بھانجیوں بھانجوں میں تو ان کی جان تھی۔ کوئی بھی بہن میکے آ جاتی، خوب خدمت کرتی، ان کے بچے سنبھالتی اور وہ اسے دعائیں دیتے نہ تھکتی۔ بہنوئیوں کی بھی خوب دل سے عزت کرتی اور وہ تینوں بھی اس سے بہت خوش تھے۔ امی بار بار اسے اپنے ساتھ لپٹاتی، نصیحت کرتی، صبر و شکر کے ساتھ سسرال میں رہنے کی تلقین کرتی، اور وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہتی۔ ماں باپ سے جدائی کا خیال اس کی آنکھوں کا پانیوں سے بھر دیتا، اور چھوٹا بھائی نور دین، وہ تو باقاعدہ اس کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیتا۔ اشنا آپی، میرا آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ میرے کپڑے کون پریس کرے گا؟ اور میرے دوستوں کو اتنے مزے مزے کے کھانے کون بنا کر کھلائے گا؟ ایسی باتیں سب کر وہ اداس ہو جاتی۔ تمہاری پڑھائی مکمل ہونے میں صرف 2 سال باقی رہ گئے ہیں، ماشاءاللہ، پھر تو تم عالم دین بن جاؤ گے اور امی فوراً ہی تمہارے سر پر سیرا سجا دے گی۔ بس پھر تنہائی ختم اور ہر سال بچوں کی انٹری شروع، کیونکہ مولانا صاحب فیملی پلاننگ کے حق میں تو ہوتے نہیں۔ عروج نے اس کی شرارت سے بال بکھیرے تو وہ چھنپ گیا اور سب ہنس پڑے۔ اسی طرح ہنستے گاتے آنسو بہاتے وہ دن بھی آ گیا جب باپ کے گھر کی دہلیز پار کر کے اپنی مجازی خدا کے گھر کو رونق بخشی تھی۔ باپ کے کندھے بیٹی کی جدائی پر جھک گئے، چہرے پر صدیوں کی تھکن اتر آئی، جیسے آج چوتھی بیٹی بھی وداع کر کے اپنا سب کچھ ہار دیا ہو، نفع و نقصان کی پرواہ کیے بغیر کال جمع پونجی لوٹا دی ہو۔ بھائی کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے، بہنوں کے ہاتھ اور ماں کے کانپتے لب مسلسل اس کی خوشیوں کے لیے دعا کر رہے تھے، اور وہ روتے سکھتے ماں باپ کو چھوڑ کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے اصل گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ بیاہ کر فیصل آباد جا رہی تھی، جو اس کے شہر سے 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ارے بھائی فیضا، اسے کسی طرح چپ کرواؤ، مجھے تو خفقان ہونے لگا ہے۔ اللہ معاف کرے، ماں باپ ایسے بلک رہے تھے جیسے پہلی بار کسی بیٹی کو رخصت کیا ہو۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اپنے چاروں فرضوں سے سبق دوش ہو گئے۔ بھائی ایک طرف اشکوں کی برسات لیے کھڑا ہے تو بہنوں کی آنکھوں سے ساون کی جڑی لگی ہوئی ہے، تو یہ لگتا تھا کہ آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا ہے۔ قدر ناگواری سے بولتی ساس نے ایسے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اس کی ہچکیوں کو بریک لگ گئی اور باقی کا سفر خاموشی سے گزرنے پر مجبور ہو گئی، مگر اب آنسو اس کے دامن پر نہیں، اس کے دل پر گر رہے تھے۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ماؤں کے تجربات کچھ غلط نہیں ہوتے۔ واقعی سسرال میں ہر لمحہ کانپتے ہوئے ہی گزرتا ہے کہ خدا جانے کب کسی بات پر قہر نازل ہو جائے۔ اس کی سسرال والوں نے منگنی کے عرصہ کے دوران جو شرافت و محبت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، ایک دم ہی اتار کے دریا برد کر دیا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی ساس نندیں ہیں جو واری صدقے ہوتی تھی۔ ان کے منہ سے باتیں کرتے پھول جھڑتے تھے، اور وہ ان کی مومنہ صورتیں دیکھ کر دل سے
ہر خدشے کو جھٹک دیتی تھی اور تصور میں ایک مشفق مان پیار لٹاتی نندیں دیکھتی اور اپنی خوش بختی ہر نزاں ہوتی، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور ان کے اس دوگلے پن اور منافقانہ رویے پر اس کا دل کڑ کر رہ جاتا۔ صبح سے شام تک کاموں میں ایسی غرق ہوتی کہ اپنا ہوش ہی نہ ہوتا۔ شوہر سے بھی شکوہ بیکار تھا، کیونکہ اس نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا، مجھے یہ ساس بہو کے جھگڑے سے ذرا دور ہی رکھنا۔ امی اور بہنوں کے فون آتے ہی جلدی سے بات کر کے بند کر دیتی، اور وہ یہی شکوہ کرتی کہ کبھی 2 گھڑی فرصت سے بات کر لیا کرو۔ کیا بتاتی کہ ان کو فرصت ہو تو بات کرو، ایک کے بعد ایک کام تیار ہوتا۔ ویسے بھی جب وہ فون سن رہی نندیں دروازے سے کان لگائے کھڑی ہوتی، ایسے حالات میں وہ ان سے کیا باتیں کرتی؟ تو ٹھیک تو ہے نا گڑیا، سب تیرے ساتھ سی رہ رہے ہیں نا؟ ایک دن ہیرا باجی نے پوچھ ہی لیا، اور وہ جھٹ سے بولی، میں بہت خوش ہوں باجی، سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس نے آنسوؤں کی نمی کو اپنے اندر اتارا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ مطمئن سی ہو گئی۔ آج کل وہ امی کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی، اور ابو بھائی سب اس کا بے حد خیال رکھ رہے تھے۔ بیگ کے آ کر احساس ہوا کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے، مرضی کی سانسیں کیسے لی جاتی ہیں۔ بہنیں ایک شہر میں ہونے کی وجہ سے روز ملنے آ جاتی اور گھر میں خوب رونق ہو جاتی۔ سچ بتانا اشنا، سب کا رویہ تیرے ساتھ ٹھیک تو ہے؟ امی کھوئی نظروں سے پوچھتی تو وہ اس بات میں سر ہلا دیتی۔ تو اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ عدنان بیٹا، تو تیرا خیال رکھتا ہے نا؟ انہوں نے پھر سے سوال داغا۔ سب بہت اچھے ہیں، عدنان بھی بہت خیال رکھتا ہے میرا، بس آپ کی دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے ان کی ہاتھ پکڑ لیے اور امی نے فوراً ہی اس کا ماتھا چوم لیا۔ صبح سے اس کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی اور سر بھی چکرا رہا تھا۔ امی نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی تو فوراً ہیرا باجی کو فون کر کے بلا لیا اور ان کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف روانہ کیا۔ وہاں ڈاکٹر کی زبانی یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ وہ ماں کے رتبے پر فیض ہونے والی ہے۔ شادی کے بعد جس خبر نے پہلی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ کے پھول بکھیرے تھے، وہ یہ خبر تھی، ماں بننا عورت کی اولین خواہش بھی ہوتی ہے اور خوش نصیبی بھی۔ چند دن امی کے گھر رہنے کے بعد وہ عدنان کے ہمراہ اپنے گھر آ گئی۔ ماں نے بے تحاشا چیزیں اور دوائیں دے کر رخصت کیا۔ شوہر کو جب یہ خبر سنائی تو اچھا کہہ کر خاموش ہو گئے، نہ خوشی اور نہ ہی کوئی خوش آئندہ بات۔ ساری رندیں، حتیٰ کہ سسر نے بھی اس خبر پہ کوئی خاص تاثر نہیں دکھایا، اور وہ ان کے اس رویے پر حیران رہ گئے کہ دادا دادی بننے کی خوشی ان کے چہروں سے کیوں ظاہر نہیں ہوتی۔ اس خبر کے بعد بھی ان کے رویوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ ساس بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ جاتی، نندوں کو ٹی وی ڈراموں سے فرصت نہ تھی، ویسے بھی ان کو کوئی کام کہہ دینا بڑوں کی چھتوں میں ہاتھ ڈالنے کے مساوی تھا۔ اس کی طبیعت میں ہر وقت کسل مندی رہتی، نیند کا غلبہ رہتا، مگر کیسا آرام اور کہاں کی نیندیں۔ ہاں، اتنا فرق ضرور پڑا تھا کہ عدنان کچھ خیال کر لیتے تھے، کبھی کبھار چوری چھپے کوئی کھانے کی چیز بھی لے آتے۔ سر عام تو بیوی کے لیے کچھ لانے کی اجازت نہ تھی۔ دسترخوان ایک بار لگتا، کسی کو بھوک ہے یا نہیں، کھانا ہے تو کھائے ورنہ بھاڑ میں جائے۔ کچن کو تالا لگا دیا جاتا، جو کوئی شام کو ہی کھلتا، اور اس گھٹیا پن پر حیران و پریشان کے سسرال میں کھانے پینے کی بھی آزادی چھین جاتی ہے، پیٹ بھر کر روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، اور اس کی طبیعت ایسی ہو رہی تھی کہ جب کھانا سامنے ہوتا تو دیکھنے کو بھی دل نہ کرتا، اور بعد میں بھوک ستاتی تو کچھ کھانے کو نہ ملتا۔ شرمندگی سے خاموش رہتی، پیٹ میں بھوک سے بل پڑ جاتے۔ آج تو ڈھیٹ بن کر ساس سے کچن کی چابی مانگ لی، جو ناگواری سے ہاتھ میں اس طرح پکڑائی کہ وہ شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ کچن کھول کر اس نے جلدی جلدی وہیں پر بڑے بڑے نوالے کھانا شروع کر دیے۔ شکر ہے ہاٹ پاٹ میں روٹی موجود تھی۔ وہ بری طرح کھانے میں مصروف تھی کہ فیضا یکدم کچن میں داخل ہوئی تو توبہ ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے 4 4 ٹائم کھا لیتے ہیں، اور کھایا
بھی یا نظر تک نہیں آتا۔ اس نے اشنا کی پتلی جسامت پر طنز کیا اور نوالا اس کے ہاتھ میں چھوٹ گیا۔ حلق میں آنسو کا پھندا بن گیا اور وہ چپ چاپ کچن سے باہر نکل آئی۔ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تو اشنا صاحبہ، یہ ہے تمہاری سسرال میں اوقات کے نوالے بھی گئے جاتے ہیں۔ امی کی باتیں کتنی سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ جب کبھی سسرال کا ذکر شکووں میں کرتی تو وہ اکثر مبالغہ آرائی کا نام دیتی، مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ سسرال والے کس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ سسرال میں اس کی پہلی شب برات تھی اور ساس نے پہلے ہی سنانا شروع کر دیا، فلاں کی بہو اتنے من شب برات لے کر آئی تھی، پتہ نہیں بہو کے میکے والے کیا لے کر آئیں گے، کہیں ہماری ناک ہی نہ کٹ جائے اگر شاپروں میں شب برات کا سامان لے کر آ گئے۔ اماں کچھ اچھی امید نہ رکھو، بھابھی کے گھر والوں سے شادی بار دیکھا تھا، کیسا کھانا دیا تھا، کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا، کیسی ہنسی اڑی تھی۔ ہماری ناند نے لقمہ دیا، وہ چپ چاپ کچن میں کام کرتی رہی اور ان کی باتیں سن کر جلتی رہی۔ ایسی ہی سماعتوں کو چھید دینے والی باتیں کانوں سے ٹکراتی رہتی، وہ ضبط کی تصویر بنی کاموں میں الجھی رہتی۔ ابو نے شادی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، بہت شاندار انتظام کیا گیا تھا، کئی ڈشز بنوائی گئی تھی اور کھانا بھی بہت لذیذ تھا، ہر ایک نے تعریف کی تھی۔ دیکھنے والوں نے یہی کہا، لگتا نہیں غفار کی چوتھی بیٹی کی شادی ہے، یوں لگ رہا ہے پہلی بیٹی بیاہ رہا ہے۔ جہیز میں کون سی ایسی چیز تھی جو اسے نہ دی گئی ہو؟ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں تھیں، مگر اس میں بھی کیڑے نکالے جاتے، چیزوں کو حقارت سے دیکھا جاتا۔ اماں، صوفہ دیکھنا ذرا، کیا دھان پان سا ہے، اسے تو اٹھا کے سائڈ پہ رکھوا دو، ذرا سا کوئی صحت مند بیٹھا اور یہ تڑخ سے ٹوٹ کہیں بے عزتی ہی نہ ہو جائے۔ چھوٹی ناند صوفے پر بیٹھ کر چاپ پختی ہوئی بولی، وہ دل محسوس کر گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ماں کی نصیحتیں جو گرہ میں باندھی تھی، چاہتے ہوئے بھی نہ کھول پائی۔ وہ ماں کو شرمندہ نہیں کروانا چاہتی تھی، ان کی تربیت پر حرف آئے وہ یہ کسی طور پر گوار نہیں کر سکتی تھی۔ ہر ظلم زیادتی چپ چاپ برداشت کرتی چلی گئی۔ 7 مہینوں شروع ہوتے ہی ایک نیا شوشہ ساس نے چھوڑ دیا، بہو میکے والوں کو خبر کر دو کہ ہم ستونا لگا رہے ہیں۔ مگر امی یہ تو ہندوانہ رسم ہے، اب کون یہ رسمیں کرتا ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، ارے واؤ، کیا اچھا نہیں لگتا، میرے بچے کی پہلی خوشی ہے، میں تو ضرور کروں گی، اور ہاں میں بتا دوں گی کہ رسم میں کیا کچھ لے کر آتے ہیں۔ میں کہہ دیتی ہوں، اماں سے کہہ دینا کسی چیز کی کمی نہ ہو، سارے رشتے دار اکٹھے ہوں گے، میری سب کی نہ کروا دینا، 1.25 من مٹھائی سے کم نہیں چلے گی۔ ساس سسر کے جوڑے شوہر کا سوٹ، جوتوں، جراب سمیت اور پتہ نہیں وہ کیا کیا فہرست بنا رہی تھی۔ وہ چکرا کر رہ گئی، میرے اللہ، میرے باپ کیا اسی طرح لگتا رہے گا؟ بوڑھے ناتواں کندھے بیٹیوں کے سسرال والوں کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ اب تو جھک سے گئے تھے۔ شوہر سے جب اس کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر لی، بھائی مجھے تو تم ان معاملات میں نہ گھسیٹو، یہ تم عورتوں کا معاملہ ہے، اماں جو بہتر سمجھتی ہیں وہی کریں گی۔ اور وہ ان کی بات سن کر سر تھام کر رہ گئی۔ ستوانے کی رسم پر اسے اپنی ماں کے ساتھ بھیج دیا گیا اور وہ دل میں شکر ادا کرنے لگی کہ جسمانی اور ذہنی اذیت اٹھاتے اب وہ تھک چکی تھی، اگر کچھ دن اور جہاں رہتی تو دماغ کی رگیں پھٹ جاتی۔ امی صبح شام اس کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھتی ہیں۔ ابو نے اس کی شادی کے بعد ایک مستقل ملازمہ رکھ لی تھی تاکہ امی کو کام کرنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اپنا گھر سے جنت کا ایک ٹکڑا لگتا، جہاں ممتا لٹاتی ماں، محبت سے لبریز باپ کا کشادہ سینہ اور بہن بھائیوں کی یادیں، یہاں آ کر وہ اپنے آپ کو ایک زندہ وجود محسوس کرنے لگی۔ میرا بچہ میری خوشیوں کا محور، یقیناً اس کے آنے سے میرے سارے کام و تکلیفیں راتوں میں بدل جائیں گی۔ امی نے اس کے بچے کے لیے ڈھیروں ڈھیر چیزیں خریدنی شروع کر دیں اور وہ خام خواہ شرمندگی محسوس کرتی رہتی کہ آخر یہ کب تک دینے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ عدنان کا اکثر فون آ جاتا کہ اس کی خیریت دریافت کرتے اور وہ اسی میں خوش ہو جاتی۔ کل رات سے اسے بخار ہو رہا تھا، طبیعت بھی عجیب سی خراب ہو رہی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر ہیرا باجی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں انہوں نے چیک اپ کے بعد فوراً ایڈمٹ کر لیا کیونکہ اس کی
کنڈیشنز کچھ ایسی پیچیدہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے فوراً آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے سسرال والوں کو بتلا کر دیا کہ اب صدقہ و خیرات میں مصروف ہو گئے۔ امی کی وظیفے شروع ہو گئے اور بہنیں اشنا کو تسلی دینے لگیں اور وہ وسوسے لیے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گئی۔ اسے اپنے آس پاس ڈھیروں لوگوں کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ عجیب سا شور و شرابہ تھا۔ عدنان اور ان کی امی کی باتوں کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ امی کو اپنے پاس کھڑا ہو پایا۔ سامنے ہی بینچ پر ساس گود میں بچہ لیے بیٹھی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر عدنان بھی اس کے پاس چلے آئے۔ میں کہاں ہوں امی؟ بیٹا تم ہاسپٹل میں ہو، میرے رب نے تمہیں چاند سی بیٹی عطا کی ہے۔ امی نے اس کا ماتھا چوم لیا اور عدنان بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکرا دیے، مگر اس کے ہونٹ بیٹی کا لفظ سن کر خشک ہو گئے۔ پورے جسم پر ایک کپکپی سی طاری ہو گئی۔ بیٹی بیٹی میری بیٹی ہوئی، مگر مجھے تو بیٹی نہیں چاہیے تھی، میں بیٹی کی ماں کیوں بنی؟ شکوہ اس کے لبوں پر مچلا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹی؟ تم خدا کی طرف سے تحفہ ہے، رحمت آئی ہے تمہارے گھر میں۔ امی قدرے برہم ہوئی۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ میری جھولی میرے اللہ نے رحمت سے بھر دی ہے، مگر عدنان ہم بیٹی کو پال پوس کر اچھی تربیت اور تمام خواہشات پوری کر کے جب اسے اپنے گھر سے رخصت کریں گے تو ہم کیسے اس کی جدائی کا صدمہ برداشت کریں گے؟ اللہ نہ کرے اگر میری بیٹی بھی میرے جیسا نصیب لے کر پیدا ہوئی تو اس کے دکھوں کی اذیت تو ہمارا دل چیر دے گی۔ اسے شکم سیری بھی نصیب نہ ہوئی تو نوالے تو ہمارے حلق میں ہی اٹک جائیں گے۔ تم اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر نعمت دے کر بھیجو گی اور اس کے سسرال والے پھر بھی اسے چین سے نہ جینے دیں گے۔ تم کیسی سکون کی نیند سو سکو گی؟ وہ ہذیانی انداز میں عدنان کا گریبان پکڑ کر چیختے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ عدنان نے ندامت سے گردن جھکا لی تھی اور ساس اس سے نظریں چرا کر بچی کو پیار کرنے لگی۔ امی اس کے دکھوں سے باخبر ہو کر سسکیاں لے رہی تھی اور اشنا کی آنکھوں سے تواتر سے بہتے اشک تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ آج اسے احساس ہوا کہ بیٹیوں کی پیدائش پر کیوں بجھ سی جاتی ہیں اور دل میں کہیں یہ خواہش ضرور سر پٹک رہی ہوتی ہے کہ کاش میں بیٹی کی ماں بنتی، اے کاش میں بیٹے کی ماں بنتی۔